ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ ادارہ عکس و آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: خلافت جمہور، مفہوم و شرائط۔ تحریر: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ترجمان القرآن، اکتوبر 2018۔ یہ قرآن کریم کا غیر معمولی ادبی اعجاز ہے کہ وہ انسانوں کے لیے اپنی ہدایت کی تعلیمات کو انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ ان الفاظ میں نہ کہیں جھول پایا جاتا ہے، نہ ابہام، نہ فلسفیانہ الجھن، بلکہ سلاست بیان کے ساتھ محض چند الفاظ معانی کے سمندر کو سمو لیتے ہیں۔ سورہ صف میں چند الفاظ میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مقرر کرنے کا مقصد دعوت دین کی جامعیت، دعوت و اصلاح کا مقصد، اور آخر کار ایک ایسے معاشرے اور نظام عدل کے قیام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو شرک و کفر اور زندگی میں ظلم، فساد اور دو رنگی سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جاتا ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ یہ کام مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ منصب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہلی بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی طور پر بھیجا جانا اس غرض کے لیے ہے کہ وہ ہدایت اور دین حق کو جیسا کہ وہ ہے، بغیر کسی کمی بیشی کے، اس میں سے کسی بات کو نظر انداز کیے بغیر، بلا کم و کاست اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا فریضہ اس طرح انجام دیں کہ کسی کے ذہن میں کوئی ابہام اور شبہ نہ رہے اور حق ظاہر ہو جائے۔ لیکن یہاں ساتھ یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ دین حق اور ہدایت الہی کو محض پیش کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ حق و باطل، شرک اور فسق پر غالب کرنے کی جد و جہد کرنا بھی دعوت کا حصہ اور مقصود ہے۔ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ شرک و الحاد کو، نفس پرستی اور ابا پرستی کو اور ہر طرح کے ظلم و استحصال سے انسانی زندگی کو پاک کرے، جھوٹے خداؤں سے انسانیت کو نجات دلائے اور زندگی کی تمام وسعتوں پر اللہ رب العزت کی سربلندی اور حاکمیت کے قیام کے ذریعے سے اللہ کی زمین پر صرف اس کی مرضی کو رائج اور قائم کرتے۔ یہ دعوت دین کے کسی خاص جز یا حصے پر عمل پیرا ہونے کی نہیں، بلکہ مکمل دین کی دعوت ہے۔ توحید فقط اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں صرف اور صرف اس کی بندگی میں آ جانے کا نام ہے۔ اسلام دین و دنیا کی ثنویت یا دو رنگی ڈوئلزم کی جگہ دین و دنیا کی وحدت کا داعی ہے، اور یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ زندگی کو دو خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ زندگی کو ایک ایسی اکائی میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس پہننا، تجارت کرنا، تفریح کرنا، غرض ہر انسانی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی اور مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ عیسائیت کی طرح ہفتے میں ایک دن چرچ جا کر اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت اور دائرہ کار کو جس طرح مسجد میں قائم کرتا ہے، اسی طرح خاندان، تجارت، سیاست، معاشرت، قانون و ثقافت، ہر شعبہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور احکام کے تابع کرتا اور اس کی رضا کے حصول کا میدان کار بنا دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ایسے خدا کا قائل نہیں
جو مسجد یا خانقاہ تک محدود ہو، اور باقی تمام کاروبار حیات شیطان کے حوالے کر دے۔ اسلام اس تقسیم کو توحید کے منافی قرار دیتا ہے، اور یہی منصب نبوت کا تقاضا ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے بندے بن جاؤ اور طاغوت سے مکمل اجتناب کر لو۔ یہی وہ دعوت ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے انسانوں تک پہنچایا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، ہدایت و رہنمائی۔ اگلی بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہی ہدایت پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے انسانوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ گویا یہ دین ہی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ اللہ ہے جو الرحمن اور الرحیم ہے، جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں گمراہ نہیں دیکھنا چاہتا، جو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے انبیاء علیہم السلام بھیجتا رہا، اور جس نے آخر کار پوری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، دین کو مکمل شکل میں محفوظ کیا، اور اسے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے صراط مستقیم اور نجات کا راستہ قرار دیا۔ نیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام نہ صرف تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب ہے، بلکہ تزکیہ اور حکمت کی تعلیم و تربیت دینا بھی ہے۔ ان چاروں وظائف کو عملاً نافذ کرنے کا نام اقامت دین ہے، یعنی تلاوت کتاب کے ذریعے انسانوں تک ہدایت اور دین حق کو جیسا کہ وہ ہے پہنچانا نبی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ افراد کا تزکیہ کرنا، جسے ہم کردار سازی اور صلاحیت کار میں ترقی کہتے ہیں، افراد کی صلاحیتوں کو ابھارنا اور انہیں دعوت دین کی حکمت عملی سے آگاہ کرنا نبی کے مشن کا حصہ ہے۔ نبی کے بعد دعوت کا پہنچانا ہو یا ہدایت کی وضاحت کرنی ہو، قانون کا نفاذ کرنا ہو، یہ سب کام نبی کے بعد اس امت کے سپرد کر دیے گئے جو نبی پر ایمان رکھتی ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ تم وہ خیر امت ہو جسے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ انسانوں کو اچھائی، نیکی، بھلائی اور معروف کا حکم دو، اور گمراہی، منکر اور فواحش سے روکنے اور بچانے کے لیے اپنی قوت کا استعمال کرو۔ یہاں بات فقط وعظ و تلقین کی نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کے امر و نہی کا بھی ذکر ہے، جو واضح طور پر قوت نافذہ کی طرف اشارہ ہے، اور جس کے ذریعے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ منکر اور برائی کو مٹانے کے لیے ہر ممکن ذریعہ اصلاح کا استعمال ضروری ہے۔ یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت مکمل ہے، یہ زندگی کے کسی خاص پہلو تک محدود نہیں، یہ محض روحانیت کا نام نہیں، نہ یہ محض ذاتی اور نجی زندگی کے لیے ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ ہدایت نہ صرف جامع اور مکمل ہے، بلکہ یہی حق ہے، یہی دین الحق ہے، اور اس دین الحق کی دعوت اور اس کی سربلندی کی جد و جہد کرنا نبی اور ان کے بعد نبی کے ماننے والوں کا کام ہے۔ تحریک اسلامی کا اصل مقصود دین حق کا قیام اور باطل اور طاغوت سے انسانیت کو نجات دلانا ہے۔ مخالفین کا رد عمل۔ یہ بات بھی واضح کی جا رہی ہے کہ اس دین حق کی دعوت اور جد و جہد کو کفر، ظلم، طاغوت کے علمبردار برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اسے سخت ناگوار سمجھتے ہوئے اپنی تمام قوت اس کا راستہ روکنے میں لگائیں گے، اور نہ صرف مقامی طور پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی دین حق کو دبانے اور نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جو خوش نصیب ہدایت کو قبول کر لیں گے اور اس پر استقامت سے جم جائیں گے، وہ اپنے رب کی نصرت و حمایت سے کم تعداد میں ہونے کے باوجود بالآخر کثرت پر غالب آئیں گے۔ اسلام قلت و کثرت افراد کی جگہ افراد کی تاثیر اور قوت کردار و اخلاق کا اصول پیش کرتا ہے کہ اگر وہ صرف 20 صالح اور مجاہد افراد ہیں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ گویا کامیابی کا معیار تعداد نہیں تربیت ہے، کردار اور طرز عمل ہے۔ مخالفت کی ہوائیں جتنی بھی تند و تیز ہوں گی،
حق اتنا ہی زیادہ بلندی کی طرف جائے گا۔ تحریکات اصلاح کا اصل تشخص۔ جو اسلامی تحریکات اپنے قیام کا مقصد اور اپنی سرگرمیوں کا ہدف حاکمیت الہی کا قیام قرار دیتی ہیں، ان کے لیے قرآن کا دیا ہوا اصول یہی ہے کہ وہ حاکمیت الہی کے قیام کے لیے ایسے افراد تیار کریں جو چاہے تعداد میں کم ہوں لیکن اپنے ایمان اور کردار میں غیر متزلزل اور میدان کارزار میں چٹان کی طرح جم جانے والے ہوں، جو سر تو دے دیں لیکن ان کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے اور ایمانی اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ تحریکات اسلامی کا اصل سرمایہ یہی تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور شب گزاری کے ساتھ ساتھ کارزار حیات میں رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ ہدایت ربانی اور مکمل دین کے اظہار اور حق کو قائم کرنے کے لیے محض عددی قوت یا عوامی احتجاج کی طاقت اسٹریٹ پار کا استعمال کامیابی کی شرط نہیں ہے۔ تحریکی کارکنوں کی وہ کم تعداد بھی جو قوت کردار سے آراستہ ہو، باطل اور طاغوت کے بڑے سے بڑے لشکر پر غالب آ سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ معرکہ بدر ہو یا غزوہ احزاب، اہل ایمان کی کم تعداد اپنی قوت کردار اور اعلیٰ تربیت یافتہ اخلاق کی بنا پر منکرین حق کی کثرت تعداد کے باوجود ان پر غالب آئی۔ خلافت جمہور کا مفہوم۔ پارلیمنٹ یا معاشی منڈی یا تعلیم گاہ، جہاں کہیں بھی انسان کا اپنا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی حاکمیت، آمریت اور بادشاہت کی جگہ مالک حقیقی کی حاکمیت کو خلافت جمہور کے ذریعے رائج کیا جائے، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی جگہ ہدایت الہی کی روشنی میں اسلامی شریعت کو قائم کیا جائے۔ لیکن خلافت کے قیام اور خلافت جمہور کے ذریعے نظام عدل کا قیام چند بنیادی شرائط کو پورا کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس تبدیلی و اصلاح کا داعی اور اس کے رفقا سب سے پہلے خود دین کی شہادت دیں۔ چنانچہ فرمایا گیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اور اہل ایمان اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، انہوں نے اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین اور نظام کو رائج کرنے والوں کو پہلے اپنی دعوت پر غیر متزلزل یقین ہو، وہ اس کا اظہار و اقرار نہ صرف زبان سے کر رہے ہوں بلکہ عملاً شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے میں قیادت کریں۔ چنانچہ جب تک تحریک کا ہر کارکن تجدید ایمان کرتے ہوئے اللہ کی بندگی اور تحریک سے وابستگی اور دین کی سربلندی اور کامیابی پر مکمل ایمان نہ لائے، وہ دین کی دعوت استقامت و اعتماد سے نہیں دے سکتا۔ اس کا لہجہ اور اس کی ہر ادا، باڈی لینگویج اس بات کا اعلان کرے کہ وہ اپنی دعوت کی صداقت پر مکمل اعتماد و ایمان رکھتا ہے اور کسی فکری انتشار، کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سیاسی مقابلے میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل کو شہادت حق میں لگا دے گا۔ اس کا اصل ہدف دین حق کا قیام ہو، جس کے لیے قوت نافذہ کا ہونا ایک ضروری وسیلہ تو ہے، اس کی منزل نہیں۔ وہ فتح اور ناکامی سے بلند ہو کر اپنی تمام قوت اقامت دین کی جد و جہد میں لگا دے۔ خلافت جمہور کا واضح مفہوم یہ ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت و نیابت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو حکمت و محبت کے ساتھ اللہ کے دین سے آگاہ کیا جائے، جو محض زبان سے نہ ہو بلکہ ہر تحریکی کارکن کی شخصیت اور اس کی سیرت اور اس کا کردار خود دعوت کی زبان بن جائے۔ زبان سے کوئی لفظ ادا کیے بغیر وہ اپنے وجود سے ایک دیکھنے والے کو یہ بات پہنچا دے کہ وہ سچ پر قائم اور سچ کو غالب کرنے والا ہے۔ وہ بے غرض ہے، اسے اپنی لیڈری مطلوب نہیں ہے، وہ دراصل دین کا کارکن ہے۔ وہ نہ شہرت چاہتا ہے، نہ کوئی معاوضہ یا بدلہ طلب کر رہا ہے،
بلکہ اپنا سب کچھ اپنے رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے لگا دینے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ خلافت جمہور اور مغربی جمہوریت کا جوہری فرق ہی یہ ہے کہ خلافت اللہ کی ہدایت کی بالادستی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے اور اس میں کسی فرد کی آمریت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور نہ اس میں اکثریت کے نام پر استبداد کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت جمہور کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات میں فیصلے آنکھیں بند کر کے محض افراد کے ووٹوں کی کثرت پر نہ کیے جائیں، بلکہ جس اصول پر فیصلہ ہو وہ یہ ہے کہ انسانیت کا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے۔ گویا ووٹ کا استعمال لازماً کیا جائے، لیکن ووٹ اپنی قوت قرآن و سنت سے حاصل کرے اور اس کا تابع ہو۔ نیز جن امور کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت موجود ہے اسے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا جائے، اور جو معاملات انسانوں کی عقل اور تجربے پر چھوڑے گئے ہیں ان میں قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں جمہور کی مرضی کے مطابق معاملات طے ہوں۔ شورا کے نظام کی روح جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، وہیں فیصلہ سازی میں عوام اور ان کے نمائندوں کی ایک ایسے انتظام کے ذریعے مؤثر شرکت ہے جو افراد اور گروہوں کی آمریت سے پاک ہو۔ خلافت جمہور کی روح یہ ہے کہ فیصلے کی طاقت محض حزب اقتدار یا حزب اختلاف کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ تمام باشعور افراد قرآن و سنت کی روشنی میں امور سلطنت چلانے کا اہتمام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظام میں مخالفت برائے مخالفت اور محض عصبیت اور سیاسی مفاد کی بنیاد پر اطاعت اور ہم نوائی کے مقابلے میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کو رہنما اصول قرار دیا گیا ہے۔ خلافت جمہور میں کسی پیشہ ورانہ حزب اختلاف کا تصور نہیں پایا جاتا کہ اسے لازماً حزب اقتدار کی ہر بات کی مخالفت ہی کرنی ہے، بلکہ کسی بھی بات کی صداقت براہ راست قرآن و سنت کی بنیاد پر مان لینے کا نام نیابت و خلافت ہے۔ خلافت جمہور کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت بجائے خود کوئی حتمی حیثیت نہیں رکھتی، البتہ شریعت کے ذریعے اصولوں کی بنیاد پر تبدیلی لانے کی جد و جہد آئینی ذرائع سے کی جائے تو وہ خلافت جمہور کے قیام کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ خلافت جمہور کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی معاملات ہوں یا معاشی، دفاعی، ثقافتی اور قانونی مسائل، ہر معاملے میں مشاورت یا شورا کو بنیاد بنایا جائے۔ شورا کی روح اختلاف رائے ہے، جتھا بندی نہیں ہے، نجوہ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، بلکہ کھل کر معاملات پر گفتگو و تبادلہ خیالات کے ذریعے اجماع یا اتفاق رائے کا پیدا کرنا ہے، اور اگر اتفاق رائے نہ ہو سکے اور معاملہ حکمت اور مصلحت کا ہو اور جو معصیت سے پاک ہو تو پھر اکثریت کی رائے ہی معتبر ہوگی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی صورت میں کوئی اطاعت نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی والے کام میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہاں فیصلہ مغربی یا مشرقی قوموں کے بنائے ہوئے ضوابط پر نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے دیے ہوئے حریت و آزادی، امانت و دیانت اور تقوی و احسان کے ضوابط پر ہے۔ یہاں ہر رائے اور عمل کا پیمانہ ہدایت الہی اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خلافت جمہور کا مطلب وہ نظام ہے جس میں احتساب پر عمل کیا جا رہا ہو، قائد سے لے کر ایک عام کارکن تک کا احتساب اجتماعی ضوابط کی روشنی میں کیا جا سکتا ہو اور کیا جا رہا ہو۔ خلافت جمہور کا مطلب یہ ہے کہ ملک سے اس لادینی نظام کو ختم کیا جائے جس میں دین و دنیا میں تفریق کر کے خالق کائنات کو مسجد تک محدود کر دیا جاتا ہے اور مسجد سے باہر مادی قوتوں اور عوام کی خوشی اور خواہشوں کو اپنا رب بنا لیا جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسانی فکر کے تمام خود ساختہ بتوں کو پاش پاش کرنے کے بعد بے لوث اور اثار و قربانی کے جذبے سے سرشار باصلاحیت خدمت کرنے والوں کو مناصب کے لیے نامزد کیا جائے۔ خلافت جمہور کا مطلب یہ ہے
کہ انفرادیت پسندی، قومیت اور صوبائی اور لسانی عصبیت جیسے تمام بتوں سے معاشرے کو پاک کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات اور شریعت کو زندگی کے تمام معاملات میں نافذ کر دیا جائے۔ خلافت جمہور کے لوازمات۔ خلافت جمہور کا قیام ضروری نہیں کہ چند ہفتوں، چند مہینوں یا چند برسوں میں تکمیل کو پہنچ جائے۔ قوموں اور تحریکوں کی زندگی میں 70 سال پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے تحریکی کارکنان کو اپنی سوچ کو درست رخ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک 99 سالہ بوڑھا اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے کھجور کی گٹھلی بو رہا تھا کہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تحریک کی دعوت بھی اسی نوعیت کی ہے۔ اس کی جد و جہد برائے خلافت جمہور بھی فوری نتائج سے بے پرواہ ہو کر اچھائی کے بیج سنگلاخ زمین کے کچھ حصے کو نرم کر کے ڈالنا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی جڑیں چٹانوں میں دراڑیں ڈال کر اپنے تنے کو مستحکم کر دیں اور اس کی شاخیں تمام انسانیت کے لیے سایہ، سکون اور پھل فراہم کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ دعوت دین کا شجر طیبہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس شجر طیبہ کے لگانے اور اس کی پرورش کی کچھ شرائط اور لوازمات ہیں جن کو پورا کیے بغیر یہ پودا درخت نہیں بن سکتا اور درخت پھل نہیں دے سکتا۔ ان شرائط میں سب سے اول دعوت حق دینے والے کا خلوص نیت ہے۔ دین میں خلوص نیت بنیاد ہے۔ نماز ہو یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں خلوص نیت نہ ہو تو یہ سب ریا بن جاتے ہیں اور اپنا ثواب یا اجر کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر ایک درس قرآن اس لیے دیا جا رہا ہو کہ مقرر کو عالم دین سمجھا جائے، اس کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہو، اس کا چہرہ سوشل میڈیا پر بطور ایک تحریکی رہنما کے لوگوں کو نظر آئے، اس کے درس کی رپورٹ تصویر سمیت کسی رسالے یا اخبار میں طبع ہو، تو یہ عمل اللہ کی نصرت اور برکت سے محروم رہے گا اور سینکڑوں افراد کے درس کو سن لینے کے باوجود تبدیلی فکر، تطہیر قلب اور تعمیر کردار پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر درس قرآن دینے والے کی نیت بغیر کسی اجر اور علمیت کے اظہار کے صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول ہے تو یہ عمل چاہے بہت چھوٹے پیمانے پر ایک مسجد یا گھر میں محض 5-7 افراد کے مجلس میں کیا گیا ہو، لیکن نتائج کے اعتبار سے زیادہ تعمیری اور ثمر آور ثابت ہوگا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت پیش کرنے کے بعد ایک ہی بات تو کہی تھی کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے۔ اگر اللہ کے بندوں کی خدمت وہ طبی امداد ہو، تعلیم ہو، بیواؤں یتامہ کی خبرگیری ہو، ضعیفوں کی نگہداشت ہو اور اس طرح کے دیگر رفاہی کام اس غرض سے کیے جائیں کہ وہ اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں ان سے کوئی ذاتی فائدہ مطلوب نہیں، تو صرف اس صورت میں ان کاموں کے اثرات دعوت کی توسیع کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ اگر رفاہی کاموں کا مقصد ووٹ کا حصول ہوگا تو آخرت تو ہاتھ سے گئی ہی، دنیا بھی یقینی نہیں کہی جا سکتی۔ گویا خلافت جمہور کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہمارے کام سے خوش ہو کر لوگوں کے دلوں میں دین کی دعوت کے لیے جگہ پیدا کر دے اور جو کل تک مخالف تھے ان کو ولی بنا دے تو یہ اس کا کرم اور رحمت ہے۔ ہمارا کام تو اس کام کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کے بھیجے ہوئے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اطاعت و بندگی کی شہادت پیش کرنا ہے۔ خلافت جمہور کا ایک لوازمہ یہ ہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے ہر دور میں ایسی حکمت عملی بنائی جائے جس کی بنیاد حقیقت پسندی اور افراد کی سیرت سازی پر ہو۔ تحریک اسلامی کا اصل سرمایہ اس کے کارکن ہیں۔ اگر وہ تربیت کے مراحل سے گزر کر معاشرے میں کام کریں گے تو ان کی مالی ایمانداری، امانت اور بے لوثی و بے غرضی، ان کی سادگی، ان کا حق کی حمایت کرنا اور ظلم کی مخالفت میں سب سے آگے ہونا، ان کی زبان سے ایک لفظ ادا کیے بغیر خود ان کا عمل اور کردار دعوت کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے گا۔ اسلام وہ واحد نظام ہے
جس کی دعوت سیرت و کردار دیتے ہیں۔ اس لیے تحریک کا سارا زور تعمیر کردار کے لیے مطالعے کے حلقے، رفاع عام کے کام، مقامی افراد کے مسائل کے حل کی کوششوں کی شکل میں ہو تو اس کے نتائج سامنے آنے یقینی ہیں۔ تنظیم اور تحریک۔ دعوت دین کا منظم کام کرنے کے لیے اگرچہ تنظیم ضروری ہے تاکہ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری اور دائرہ کار کا احساس ہو اور وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر سکے، لیکن انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات تحریکات محض تنظیم بن جاتی ہیں جن میں دستوری دفعات پر الفاظ کی حد تک تو عمل ہوتا ہے لیکن دستور کی روح نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، جن میں نظم اور عمارت اپنے اختیارات کا استعمال کرنا تو جانتے ہیں لیکن وہ دلوں میں گھر کرنے اور اپنی اخلاقی قوت سے اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ شاید اس کے قول اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایسی تنظیم ہمیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ رضائے الہی کے حصول کے لیے ہمارے بے لوث کارکن جو کام کرتے ہیں اس کی اطلاع جمہور تک پہنچنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک کو ابلاغ عامہ کا صحیح استعمال نہیں آتا۔ ہمیں لازمی طور پر ابلاغ عامہ، ٹی وی اور تقریبات کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، لیکن انہیں شخصیت پرستی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہماری نگاہ اور توجہ ہماری دعوت کی توسیع پر، اپنی کردار سازی پر، علمی قیادت پر اور ملک کے سیکولر ذہن کے افراد کو اسلام کے قریب لانے پر ہونی چاہیے۔ ملک کے مختلف طبقات تک ان کی ذہنی صلاحیت اور طلب کے پیش نظر اپنی دعوت ان تک پہنچانے پر ہونی چاہیے۔ دعوت کے طویل المیعاد منصوبے کو ترجیح دی جانی چاہیے اور اس منصوبے کو قرآن و سنت کے حدود میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ موجودہ نظام کو لادینیت سے، لادینی جمہوریت سے، انفرادیت پسندی سے، عصبیت سے، جہالت، ظلم اور تفریق سے، غرض ان تمام منفی صفات کو جو قومی وحدت کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے نجات دلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی جگہ اجتماعیت، دین کی جامعیت اور للہیت کو توجہ کا مرکز بنانا خلافت جمہور کی شرط ہے۔ ہم جتنا اپنی تربیت اور فکری اصلاح پر توجہ دیں گے اور ہر فرد اپنے ذاتی نصاب کے مطالعے کے ذریعے علم میں اضافہ اور مصادر سے براہ راست استفادے کی کوشش میں لگ جائے گا تو نتائج خود بولیں گے۔ ایک اصولی جماعت ہونے کی بنا پر ہمارا فکری محاذ پر متحرک ہونا کامیابی کی ایک بنیادی شرط ہے۔ مظلوم طبقات کی حمایت، معاشی طور پر ضرورت مند لوگوں کی حاجت روائی، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں اللہ کے بندوں کی خدمت کو ہماری ترجیحات میں اولیت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر ہم آئندہ 5 سے 10 سال کا منصوبہ دعوت، تربیت اور تنظیم کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور خود اپنے تجربات کی روشنی میں مرتب کریں اور اس پر سختی سے عمل کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی دعوتی اور اصلاحی ترجیحات کی پابندی کرتے ہوئے اپنے کام کی نئی منصوبہ بندی کریں تو انشاءاللہ خلافت جمہور کا راستہ بہت آسان اور مختصر ہو سکتا ہے۔ اصل چیز عزم مصمم، استقامت، صبر اور توکل علی اللہ کے ساتھ اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتوں کو مجتمع کر دینا اور دعوت و اصلاح کی جد و جہد میں جھونک دینا ہے۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور اس پر قائم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی تمام قوتیں ان کے لیے حمایت اور تعاون کے دروازے کھول دیتی ہیں اور آخرت اور دنیا میں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ کیا ہم اپنا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا
وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ